سبحان اللہ. اس پر بھی انشاءاللہ کوئی ایک نشست ہونی چاہیے. بالکل بالکل. حضور حروف ثوامت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے مختصراً. اچھا کل چاند گرہن بھی ہے تو اس کی کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی طریقہ ہے حروف ثوامت کے حوالے سے؟ بالکل. حروف ثوامت وہ حروف ہیں کہ جس میں نقطے نہیں ہوتے. جی 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 ٹھیک ہے کہ جیسے وہ ہے نا حروف ثوامت ہے تاک رسس اور لمو یہ اسم ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. حروف ثوامت جو لوگ چاند گرہن میں کرتے ہیں نا جی اکثریت میں اس میں رجت کا شکار ہوتے ہیں. اچھا. جبکہ لوگ بولتے ہیں کہ چاند گرہن میں ہی حروف ثوامت کی جائے. ہاں جی. زور دیتے ہیں لوگ. جی میں نے جتنے لوگوں کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا نا بعد میں رجت کا شکار دیکھا ہے. اس کی وجہ لوگ ابھی حروف ثوامت کی حقیقت کو نہیں سمجھے نہیں کہ یہ حروف ہیں کیا. جب تک ہم کسی عمل کی روح کو نہ پہچان لیں اس کی حقیقت کو نہ جان لیں جی ہمیں نہیں معلوم کہ حروف ثوامت کا اثر ہم پر کیا ہوگا. جی. اور خاص کر وہ لوگ کہ جو بے اجازت پڑھتے ہیں بنا اجازت پڑھتے ہیں. صحیح. اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ چاند گرہن ہے کیا. جی. جب سورج اور چاند کے درمیان جی زمین آ جائے جی تو چاند گرہن ہوتا ہے. صحیح. اچھا ابھی جو چاند گرہن ہو رہا ہے نا اس کا اثر کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس پہ منفی اثرات کا اثر ہوگا. کس پر؟ لوگوں پر. وجہ خاص کر اس جگہ پہ جس جگہ یہ دیکھا جائے گا. پھر شکر ہے پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا. لیکن پاکستان میں سورج گرہن آ رہا ہے 8 اپریل کو ہی یعنی کہ رمضان میں ہی. اچھا تو اچھا سورج گرہن ویسے اور چاند گرہن تو ہیں اللہ کی نشانیاں. بالکل. تو اس کے منفی اثرات اور مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب روز قیامت قریب ہوگی نا تو رمضان کے اندر چاند اور سورج گرہن ایک ساتھ کثرت سے آئیں گے. العیاذ باللہ. اللہ اکبر. کائنات کے اندر جو چیز اپنے گرد گھوم رہی ہے وہ ایک حکم پر ہے. صحیح. جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے جیسے مثال کے طور پہ سورج اور چاند کے درمیان زمین آ گئی. جی. اب چاند کی اپنی کوئی روشنی تو ہے نہیں. جی ہاں. سورج سے وہ روشنی لیتا ہے. صحیح. اب دن اور اندھیرا کیا ہے پہلے اس چیز کو سمجھیں. جی. کیوں حضور نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے اپنے گھر کے دروازوں بند کر دو. جی. کھڑکیاں بند کر دیں برتن ڈھانپ دیں کیونکہ اس وقت شیطان آزاد کیے جاتے ہیں. صحیح. اب جب زمین پر روشنی نہیں پڑتی صحیح تو کہتے ہیں عملیات کی دنیا میں اس وقت شیطان کا طاقت دگنی ہو جاتی ہے اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے. صحیح. اندھیرا جب اندھیرا چھا جائے. صحیح ہے. تو اس لیے منفی اثرات وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. جی جی. جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مسلمان محفوظ اس لیے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہر مسلمان عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے اوپر کوئی منفی اثرات نہیں آتے. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے جو اعمال تعلیم فرمائے ہیں اس پر عمل کیا جائے تو اس نیگیٹیوٹی سے بچا جا سکتا ہے. اور نیگیٹیوٹی 1000% اپنے عروج پر ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سورج گرہن جو آ رہا ہے نا اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 8 اپریل کو. 8 اپریل کو. 8 اپریل کو ہمارے 28واں روزہ ہوگا. صحیح ہے. ہمارے یہاں 28واں روزہ ہوگا اور دوسرے ممالک میں 29واں بھی ہوگا. جی. تو کہتے ہیں کہ جو چاند کے آخری پہر ہوتے ہیں
جی آخری تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں ایک رات آتی ہے کہ جس رات کو اموس کی رات کہا جاتا ہے، صحیح، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں سورج گرہن ہے. صحیح، اس کے دن میں سورج گرہن ہے. ہاں، اور اموس کی رات وہ ہوتی ہے کہ نہ آسمان پہ کوئی ستارہ ہوتا ہے، اچھا، نہ چاند ہوتا ہے، جی، کوئی روشنی نہیں ہوتی، تاریخی چھائی ہوئی ہوتی ہے. صحیح، اس رات کو ہندو بڑا معتبر سمجھتے ہیں. دوسرے مذاہب میں اس رات کو عملیات کی دنیا کے جو کالے عامل ہیں، جو کالی دنیا کے کالے جادوگر ہیں، وہ اس میں باقاعدہ طور پر بڑی محنتیں کرتے ہیں. کہ ہر طرف کالی بدلی چھائی ہوئی ہے. مطلب ان کا مذہب کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پورے سال ریاضت کر رہے، پورے سال محنت کرے، کوئی عمل پڑھے اور وہ اموس کی رات پڑھے، برابر ہے. یہ باطل کے عقائد کے مطابق. یہ باطل کے عقائد کے مطابق. میں ہندوؤں کا بات کر رہا ہوں نا، دوسرے مذاہب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مذہب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح، لیکن جو عاملین ہیں، جی، مسلمانوں میں بھی جو عاملین ہیں، جی، وہ بھی باقاعدہ طور پہ یہ رات جاگ کر گزارتے ہیں، جو کاریگر ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ صحیح، کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے دشمن کون ہیں؟ ان کے دشمن شیاطین ہیں نا، جی، جادوگر ہیں نا. جی، تو جب ایک دن آپ کو اتنی پاور دے دی جائے کہ آپ سب کچھ فتح کر لو، جی، تو آپ سب سے پہلے کس کو ڈھونڈو گے؟ جو آپ کا دشمن ہو. صحیح ہے. اس لیے اگر کوئی مسلمان عامل جو کام جانتا ہے، اگر وہ غافل ہوا تو اس پر حملہ ہو تو اس پر سکتا ہے. حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ سیکیورٹی کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اچھا، تو چاند کا چڑھنا، جی، چاند کا اترنا جی، تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ کی نشانی ہے. سبحان اللہ. تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. صحیح، بالکل. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے نا کہ یہ چاند ڈوب گیا، یہ سورج ڈوب گیا، یہ تھا تمہارا معبود جو ڈوب میرا گیا. نہیں ہو سکتا. ہاں، جو ڈوبنے والا ہے وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا. تو چاند کا چڑھنا اور چاند کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھو، جب چاند چڑھتا ہے جی، تو وہ اپنے خیر کی طرف چڑھتا ہے، خیر لے کر آتا ہے. خیر لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کوئی بھی عمل آپ نیک عمل کرتے ہو، چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہو. صحیح، وہ تمہاری منزلیں بڑھاتا ہے. عروج کی طرف. جب وہ اپنے عروج پہ چلا جاتا ہے، جی، جب وہ اپنے عروج پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ نیچے کی طرف اترتا ہے. وہی نقطۂ زوال ہے. وہی نقطۂ زوال ہوتا ہے. اور پھر جب چڑھے گا تو روحانی قوتیں بیدار ہوں گی، روحانی قوت اپنے عروج کو پہنچیں گی. صحیح. اب وہ جب اترے گا تو پھر جو دوسری قوتیں ہیں نا، وہ اپنے عروج کو پہنچیں گی. جس طریقے سے ہم پہلی سے اپنے عروج کو چڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ اتر کے جب آخر میں آتے ہیں تو یہ رات ان کو ملتی ہے. اچھا، کہ ہر مہینے ہوتی ہے یا صرف گرہن میں ہی ملتی ہے؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں ترتیب اس کی. صحیح ہے. اب جو شخص تہجد کی نماز، جی، ایک طریقہ سمجھاتا ہوں آپ کو. جو شخص 6 رکعت نماز، 12 رکعت نماز نفل پڑھے، 12 رکعت نماز نفل، اور اس ترتیب سے پڑھے کہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہو، جب چاند کی پہلی تاریخ ہو، پہلی رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھے. کیا؟ پہلی رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھے، صحیح ہے، دوسری میں 2 بار پڑھے، تیسری میں 3 بار پڑھے، چوتھی میں 4 بار پڑھے، پانچویں میں 5 بار پڑھے، چھٹی میں 6 بار پڑھے،
7ویں میں 7 بار پڑھے، 8ویں میں 8 بار پڑھے، 9ویں میں 9 بار پڑھے، 10ویں میں 10 بار پڑھے، 11ویں میں 11 بار پڑھے، 12ویں میں 12 مرتبہ پڑھے۔ یہ پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک پڑھے یہ نوافل؟ ہاں صحیح ہے، پہلی تاریخ سے 14ویں تاریخ 14 تاریخ تک، یعنی کہ 15 تاریخ تک پڑھے اس کو، 15 تاریخ تک پڑھے۔ پھر 15 کے بعد جب 16ویں لگے تو پہلی رکعت میں 12 بار پڑھے، اچھا، دوسری میں 11 بار پڑھے، صحیح، تیسری میں 10 بار پڑھے، چوتھی میں 9 بار پڑھے، پھر 5ویں میں 8 بار پڑھے، پھر 7 بار، پھر 6 بار، پھر 5 بار، پھر 4 بار، پھر 3 بار، پھر 2 بار، پھر 1 بار، ایسے 15 تاریخ تک لگے جب پورا مہینہ ہوا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے خاص خلفاؤں کو تعلیم کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص تہجد کی نماز اس ترتیب سے پڑھتا ہے، اور یہ ترتیب شاید میں نے پڑھی ہے تہجد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس لیے میں یہ ترتیب بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے پہلی تاریخ سے شروع کروایا؟ پہلی تاریخ سے شروع ہوگا اور 29-30 تاریخ تک جائے گا۔ حضور 12 دن تو 12 تاریخ ہوگی، تو 15 کو کیسے جائیں گے؟ نہیں تو اس کو کنٹینیو کرتے، اب روزانہ پڑھو گے نا اس طریقے سے۔ 12 تاریخ کو 12 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا تو 13 تاریخ آپ نہیں سمجھے، پہلے دن آپ نے پوری اس طریقے سے پڑھ لی، دوسرے دن بھی پڑھ لی، تیسرے دن بھی پڑھ لی، چوتھے دن بھی پڑھ لی، 5ویں دن، 6ویں دن، 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن، 13ویں دن، 14ویں دن، 15ویں دن۔ روزانہ آپ نے 1 سے 12 تک شروع کرنی ہے اور 12 رکعت پڑھنی ہے۔ ہاں، اب 15 دن تک آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے۔ نیچے سے اوپر جانا ہے، پھر اوپر سے نیچے آنا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ کمی زیادتی دنوں میں نہیں بلکہ رکعتوں میں کرنی ہے۔ ہاں، روزانہ یہی ترتیب روزانہ رہے گی، روزانہ رہے یہ ترتیب آپ۔ سبحان اللہ۔ پہلی سے 15 تک آپ چڑھیں گے، جی 16ویں سے 29-30 تک آپ اتریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ جو شخص کچھ بھی نہ کرے، جی، کیا کچھ بھی نہ کرے، عملیات کی دنیا میں وہ صرف تہجد کی نماز یہ پڑھے، وہ اپنے فن میں ماہر ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کمال کو پہنچے گا اہل سلوک کے اندر، سلوک میں بھی اعلیٰ، عملیات میں بھی اعلیٰ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ نماز کا طریقہ کار ہے جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سینے کا راز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سبحان نظام الدین اللہ۔ اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ آج تک میرا کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ جس میں میں نے تہجد نہ پڑھی ہو، کوئی شب میری کوئی رات ایسی نہ گزری۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو مقام عطا فرمایا ہے، جو محبوب الہی سبحان کا جو اللہ۔ لقب آپ کو ملا ہے، جی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا وہ اسی نماز کی برکت سے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تہجد سے پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، جی، 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کو پوری معراج مل گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کوئی چلے نہ کرو، کوئی عمال نہ کرو، دن بھر اپنی محنت مزدوری کرو، سبحان اللہ، عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ، سبحان اللہ۔ بس تہجد کے پہر میں اٹھو تو تمہارا شمار صالحین میں ہوگا، تمہارا شمار مومنین میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کیا سینے کا راز بتایا، اور یہی نماز ہر بندش کا علاج۔ سر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پیر کے بال سے لے کے سر کے بال کے لے کے پیر کے ناخن تک کا ہر چیز کا علاج ہے آپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی چیزیں میں آپ کے زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں۔ اور ابتدا میں ہمیں باقاعدہ طور پر ڈنڈے کے زور پہ یہ نماز پڑھوائی گئی ہے، ورنہ ہم بھی ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کچھ دن پڑھا، کچھ دن ہوا، کچھ دن پڑھا، ہمیں سختی سے ہمیں کرا کہ خبردار اگر تم نے کوئی دن ضائع کیا تو میرے پاس نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ یہ باقاعدہ تربیت کے مراحل سے گزرے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو کیا ہی آپ نے اور اس میں جو آپ کو عروج ملتا ہے سبحان اس کو اللہ۔ زوال نہیں ہے۔ تو
آپ کو گرہن کبھی نہیں لگے گا؟ آپ کو گرہن کبھی نہیں لگے گا جو شخص تہجد کی نماز اس طریقے سے پڑھ لے. اللہ آپ 40 دن پڑھ لو. سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ اپنے رزق میں برکت دیکھنا, سبحان اللہ. آپ اپنی آل میں برکت دیکھنا, سبحان اللہ. آپ اپنی عزت اور اپنی شہرت اور اپنے مرتبے کو دیکھنا. اللہ اکبر. اس میں انسان کو یہی خواہشات ہیں. تسخیر کا جو اس میں ہے, سبحان اللہ. جو بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ آج ہماری عمر 40 سال ہو گئی ہے, ہمارا کوئی رشتہ نہیں آیا, میری بہن 40 دن پابندی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے. سبحان اللہ. ہاں ایک چیز اس میں خواتین کے لیے پرابلم ہے, جو دن آتے ہیں نا شریف کے, جی اس دن ترک کر دیں, اور جب غسل کریں گے تو اس سے پھر دوبارہ اگر جیسے آپ نے 10 دن پڑھا, یہ دن آ گئے, ٹھیک ہے, پھر اس کو ترک کر کے پھر جب شروع کریں گی تو وہ 10 دن کو اس 11ویں دن سے ملا دیں گی. سبحان اللہ. دیکھیں 10 دن تک 10 عروج کے دن پڑھے, اب جب یہ معاملہ رہا اگر 7 دن رہا تو اس کے 5 دن عروج کے ضائع ہو گئے, 2 دن زوال کے ضائع ہو گئے. نہیں, ابتدا تو ہو گئی نا آپ کی, جی ہاں, وہ کر لیں. اب جو ہے نا وہ 17 سے اگر دوبارہ نماز شروع کرنی ہے تو اب زوال والے سے شروع کریں گے. وہ اسی کنڈیشن جب وہ غسل کرے گی, جب وہ نماز پڑھ سکتی ہے اس وقت سے وہ نماز شروع کر دے گی. اس وقت کون سا موقع ہے عروج کا یا زوال کا, وہیں سے اور شروع جب کر دے گی. عورت کو یہ دن آئے, جی. جب اس کو محسوس ہو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, تو وہ 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. وہ عمل اس کا وہیں اسٹاپ ہو جائے گا. دل میں پڑے گی پھر وہ. ہاں ہاں. اب جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی آج میں کر سکتی ہوں, کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ معاملات ہو جائے. اچھا, تو وہ آج نماز کے بعد جب اٹھے گی تہجد پڑھ کے, مزمل شریف پڑھ کے, تو 3 دفعہ. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے مریدوں کو کہ جب بھی آپ پڑھائی سے فارغ ہوا کرو نا, جی تو کم از کم 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھ لیا کرو. اس کی برکت ہے, اس کی وجہ ہے. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شخص کوئی بھی عمل کرے, جی, اور جب مکمل کرے, اور مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے تو 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, تو شاہ صاحب اس سے رجت نہیں لوٹتی. سبحان اللہ. یہ رجت کا کامیاب بہترین مکمل علاج ہے. یہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یار اس عمل سے رجت نہ ہو جائے, وہ کوئی بھی عمل پڑھے, جب پڑھ کے فارغ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے لوٹا دیں اور اٹھ جائیں. اچھا, اس سے رجعت بھی نہیں ہوگی. رجت بھی نہیں ہوگی, شیطان بھی نہیں پریشان کریں گے, جنات بھی پریشان نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اور آپ کا عمل لاک ہو جائے گا. کہ جیسے آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہو, جی ہاں, اب کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہو, اب آپ کو ڈرے کہ یار لائٹ جائے گی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. صحیح. اب آپ نے کیا کرا, اتنا کرا, اس کو سیو کر کے آپ اٹھ گئے. اب دوسرے دن آپ آئیں گے تو وہ سیو موجود ہوگا, وہیں سے کنٹینیو کر لو گے. تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس چیز کو سیو کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آج 14 تاریخ ہے رمضان المبارک کی. آج تو آج عروج کا دن ہے اور کل سے زوال کا سٹارٹ ہے, تو آج اگر کوئی شروع کر رہا ہے تو اس کو آپ عروج و زوال نہ کہو, چاند کے عروج و زوال. ہاں, پڑھائی کو نہ کہو. ہاں جی, پڑھائی تو عروج ہی عروج ہے. سبحان اللہ. آج عروج. اب جیسے مثال طور پہ میرا کوئی مرید کل سنتا ہے ویڈیو, اب 15 تاریخ ہے, تو وہ کل سے شروع کر دے, اس ترتیب سے شروع کر دے کہ جیسے 12 بار, 11 بار, 10 بار, 9 بار, اسے شروع کر دیں. جی, میرا مطلب وہ چاند کے عروج و زوال ہے حضور, عمل تو عروج و زوال نہیں ہے.